آج کا دن عالم اسلام کے لیے اور دنیا بھر کے ان مسلمانوں کے لیے جو دین کی حمیت اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں، بڑی خوشی اور بڑی مسرت کا دن ہے، اس لیے کہ آج ترکی کی جامع مسجد جامع آیا صوفیہ 80 سال کے بعد دوبارہ اس میں جمعے کی نماز ادا کی جا رہی ہے، اور جامع مسجد کے طور پر 80 سال کے بعد دوبارہ اس کو مسجد میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ سوچ نہیں سکتے عالم اسلام کی اور مسلمانوں کی کتنی بڑی کامیابی ہے، اور دشمنان اسلام کے لیے کتنی بڑی ذلت اور کتنی بڑی پسپائی ہے اس کے اندر، ہم سوچ نہیں سکتے۔ خطبے میں اسی کے متعلق مختصر بات بتائی گئی ہے۔ آیا صوفیہ کی کیا حیثیت ہے، اس کو بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جس علاقے میں وہ مسجد آباد ہے اس کی کیا حیثیت ہے۔ استنبول جو پرانے زمانے میں قسطنطنیہ کہلاتا تھا، اس کی سیاسی اعتبار سے بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں بڑی حیثیت تھی، دعوتی اعتبار سے بھی اور جغرافی اعتبار سے بھی بڑی حیثیت تھی۔ جغرافی اعتبار سے یہ حیثیت تھی کہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا پر ایک حکومت ہو تو اس کا کیپٹل اور اس کی راجدھانی بنانے کے لیے استنبول سے بڑھ کر کوئی دوسرا مقام نہیں ہو سکتا، اتنا مناسب مقام ہے وہ، اس لیے کہ یہ علاقہ آدھا یورپ میں ہے اور آدھا ایشیا میں ہے، دونوں براعظموں پر کنٹرول کرنے کے لیے سب سے مناسب علاقہ یہی ہے۔ تو جغرافی اعتبار سے اس کی یہ حیثیت ہے، اور سیاسی اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر یہ علاقہ دیکھا جاتا تھا۔ عیسائی دنیا اس وقت 2 کیمپوں میں تقسیم تھی، ایک روم کی عیسائیت اور ایک یونان کی عیسائیت۔ یونان کی جو عیسائیت تھی اس کا کیپٹل استنبول تھا، قسطنطنیہ، اور ان کا جو روحانی مرکز تھا وہ آیا صوفیہ تھا۔ دعوتی اعتبار سے اس کی یہ حیثیت تھی کہ یہ یورپ کا دروازہ تھا، اس کو فتح کرنا گویا کہ پورے یورپ کے اندر اسلام کے جھنڈے کو گاڑ دینا تھا، اسی لیے قسطنطنیہ کو فتح کرنا یہ ایک بڑا مشن بھی تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک حدیث منسوب کی جاتی ہے جو قسطنطنیہ کے فتح کرنے والوں کے لیے بشارت کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لَتُفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ بِيَدِ رَجُلٍ فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ قسطنطنیہ کو ضرور فتح کرو گے، ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں وہ ملک فتح ہوگا جس کا امیر، جس کا کمانڈر سب سے بہترین امین اور کمانڈر ہوگا، اور جو لشکر فتح کرے گا وہ سب سے بہترین لشکر ہوگا۔ یہ الفاظ جب سے مسلمانوں نے سن لیے تو ابتدائی دور سے لے کر ہر زمانے کے مسلمان بادشاہوں نے اور کمانڈروں نے کوشش کی کہ قسطنطنیہ کو فتح کیا جائے اور اس بشارت کے مستحق ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فتح 15ویں صدی میں ایک نوجوان 19 سال کے نوجوان سلطان محمد ثانی، جن کو سلطان محمد الفاتح کہا جاتا ہے، ان کی قسمت میں لکھا تھا۔ یہ 19 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے، اور جب سے بادشاہ بنے تھے ان کے دل میں یہ آرزو تھی کہ اس علاقے کو فتح کر کے اس بشارت کے مستحق ہونا ہے۔ جب یہ بادشاہ بنے تو قسطنطنیہ کا جو بادشاہ تھا اس کا نام بھی قسطنطین تھا، اس نے دیکھا کہ نوعمر بچہ ہے، 19 سال کا، یہ کیا کر پائے گا، تو اس نے دھمکیاں دینی شروع کی، بہت صلح کی کوشش کی محمد الفاتح نے،
لیکن جب دیکھا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ذلت پر اتر آیا، ذلیل کرنے پر اتر آیا ہے، دھمکیوں پر اتر آیا ہے۔ اور ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ قسطنطنیہ، یہ جو حکومت تھی بیزنطینی حکومت، یہ اس وقت سب سے زیادہ اسلام کے یورپ میں پھیلنے میں رکاوٹ ڈال رہی تھی، تو اس لیے اس کا فتح کرنا ضروری تھا اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، پورے یورپ کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے اس کو فتح کرنا ضروری تھا۔ تو اس وقت آخر میں سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کی طرف فوج کشی کی، 1.5 مہینے تک اس کا حصار کیا، اور قسطنطین کو بھی معلوم تھا کہ یہ جو طاقت ہے اس کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، اور عیسائی دنیا کے دل پر حملہ ہو رہا ہے، آیا صوفیہ جہاں پر ہے اس علاقے پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس نے کوشش کی کہ جن 2 عیسائیوں کے گروپ میں اختلاف تھا، بادشاہ نے بڑھ کر صلح کی اور کہا کہ میں آپ کے طریقے کو اختیار کرتا ہوں، لیکن یہ مقام پوری عیسائیت خطرے میں ہے، ہم سب مل کر ان مسلمانوں کو مقابلہ کریں گے۔ تو ساری عیسائیت متفق ہو گئی، پوری دنیا کے عیسائی کمانڈرز وہاں پر جمع ہو گئے، پوری دنیا کی عالمی طاقت مسلمانوں کے مقابلے میں آ گئی، اور اتنا مقابلہ ایسا 1.5 مہینے تک چلتا رہا۔ آخر کار جمادی الاولیٰ سن 857 ہجری عیسوی اعتبار سے 1453 عیسوی میں 29 مئی، جو آج کل محمد الفاتح ڈے منایا جاتا ہے، 29 مئی کو یہ علاقہ فتح ہو گیا اور وہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ جب یہ علاقہ فتح ہوا تو عیسائی پورے گھبرائے ہوئے تھے، اور بڑی تعداد میں وہاں کے لوگ آیا صوفیہ جو بڑا علاقہ تھا اس کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے۔ سلطان محمد الفاتح وہاں پر گئے، سب کو اطمینان دلایا اور کہا کہ آپ لوگ جائیے، کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سب کو انہوں نے معاف کر دیا، اور سب سے کہا کہ آپ آرام سے رہیے، سکون سے رہیے، یہاں رہنا ہے یہاں رہیے، جانا ہے جانیے، لیکن ہماری طرف سے کوئی آپ کے لیے خطرہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس طرح سے پورے لوگوں کو انہوں نے امان دے دی۔ اب یہ جو آیا صوفیہ اس زمانے میں عیسائی دنیا کا بڑا مرکز تھا، روحانی مرکز، اور سب سے بڑا چرچ مانا جاتا تھا۔ اب یہ جو عیسائیوں کی طاقت کا بھی ایک مظہر تھا، خالی ان کی عبادت گاہ نہیں تھی، یہاں پر ان کے فوجی مشورے بھی ہوتے تھے، اور یہاں پر ان کا جھنڈا گھڑا رہتا تھا۔ آیا صوفیہ کی گنبد پر جھنڈا لٹکانا گویا کہ اس کے فتح کی علامت تھی، جیسے ہندوستان میں لال قلعے پر جو جھنڈا ہوتا ہے اس کا ملک کہلاتا ہے، ایسے ہی آیا صوفیہ پر جھنڈا گاڑنا اس علاقے کی فتح کی علامت تھی، اور اس چیز پر قبضہ کرنا عیسائیت کے لیے ان کی طاقت کو روحانی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی توڑنے کے مترادف تھا۔ اسی لیے سلطان محمد الفاتح نے جامعہ صوفیہ کو جامعہ مسجد کے طور پر منتخب کیا، اور یہ بھی پوری شریعت سے بھی مسئلہ ہے کہ اگر فوج کشی کے ذریعے سے کوئی ملک قبضے میں آتا ہے تو وہ مسلمانوں کی ملکیت بن جاتا ہے، اور دوسری طرف اس وقت کا قانون بھی تھا کہ بادشاہ جس علاقے کو فتح کرے گا وہ اس کی ملکیت ہے۔ جب سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ فتح کر لیا تو پورے روم کے شہنشاہ کے طور پر اس کو قبول کیا گیا۔ جب بیزنطینی شہنشاہ کی جگہ پر یہ آ گئے تو وہ پورا علاقہ ان کی ملکیت میں تبدیل ہو گیا۔ تو اس لیے ایک سیاسی علامت تھی جس کو توڑنا ضروری تھا، اگر اس کو سیاسی طور پر توڑا نہ جاتا، ان کے ہاتھ میں دیا جاتا تو ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے لیے خطرہ تھا۔ اور دوسرے کہ جب وہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا اور وہاں کا وہ شاہنشاہ بن گیا تو وہ اس کی ملکیت ہو گئی، اس نے اپنی ملکیت کے طور پر اس کو لے لیا اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے لیے وقف کر دیا کہ اب یہ جگہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مسجد کے طور پر استعمال کی جائے گی۔ اور وصیت میں اتنے سخت الفاظ اس نے لکھے کہ اگر کسی نے اس مسجد کو تبدیل کرنے کی کوشش کی یا اس کی طرف غلط اور بری نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش کی، اس پر اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی اور تمام مسلمان اور اولیاء کی لعنت ہو۔ یہ الفاظ اس نے لکھے۔
اللہ نے شاید ان کو فراست سے بتایا ہوگا آئندہ ایسے ظالم لوگ آئیں گے جو اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیں گے، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں پہلے ہی یہ بات ڈال دی کہ اس طرح سے تحریر کیا جائے۔ آیا صوفیہ کو سیاسی بنیاد پر قبضہ اس نے کیا اور اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ باقی وہاں پر 450 چرچ تھے، کسی چرچ کو اس نے بدلا نہیں، بلکہ وہاں کے جو چرچ کے پوپ ہوتے تھے ان کو اس نے کہا کہ آپ اپنے علاقے میں اپنی عبادت کرتے رہیے، اپنے طور طریقے پر اپنے مذہب پر قائم رہیے، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ یہاں تک کہ اس نے چرچوں کے لیے اپنی طرف سے پراپرٹی دے دی کہ یہ اس کے خرچے کے لیے، اور کہا کہ اس کی حفاظت اب میری ذمہ ہے، اب بادشاہت میری ہے، تو ان ساری چیزوں کی حفاظت یہ میرے ذمہ ہے۔ صرف آیا صوفیہ کو تبدیل کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک سیاسی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے عیسائیوں کے غلبے کی علامت تھی، وہ ان کے ہاتھ میں رہنا عیسائیت کے غلبے کے طور پر مانا جا سکتا تھا، اور ان کو دوبارہ اس پر حملہ کرنے کے لیے ہمت بن جاتی تھی، اس لیے اس کو مسلمانوں کے لیے دے دیا۔ اور چونکہ وہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہو گئی تھی، اکثر عیسائی وہاں سے چلے گئے تھے، پہلے ہی سے چلے گئے تھے، اس لیے سلطان محمد الفاتح کو دوسرے علاقوں سے 5000 مسلمان خاندانوں کو وہاں لا کر بسانا پڑا دوبارہ اس کو آباد کرنے کے لیے۔ اب وہ سارا علاقہ مسلمانوں کا ہو گیا، پراپرٹی مسلمانوں کی، تو پھر کون سی چیز روک سکتی ہے؟ یہ تو اس زمانے میں قاعدہ تھا، اسپین پر قبضہ کیا، وہاں کی سینکڑوں مسجدوں کو چرچوں میں تبدیل کر دیا، اس پر تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ یونان میں سینکڑوں جامع مسجدوں کو سینما تھیٹروں اور چرچوں میں تبدیل کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہمارے ملک میں پنجاب میں کتنی مسجدوں کو گائے بکری کے استبل میں تبدیل کر دیا گیا، تھیٹروں میں تبدیل کیا گیا، مندروں میں تبدیل کیا گیا، وہاں کوئی آبادی نہیں تھی۔ تو اسی طرح سے یہاں پر بھی اب ان کی آبادی باقی نہیں رہی، تو پھر اس کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ بہرحال اس کو تبدیل کرنے کی وجہ یہی تھی۔ اس کے بعد سے پھر تقریباً 600-650 سال تک یہ مسجد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا، جامع مسجد کے طور پر۔ جب خلافت کو کمال اتا ترک نے برباد کر دیا اور 1931 میں اس نے سیکولر ترکی اسٹیٹ کا اعلان کیا، تو پھر آیا صوفیہ میں نماز پر پابندی لگا دی۔ 1934 میں اس نے قانون پاس کیا کہ آیا صوفیہ کو میوزیم میں تبدیل کیا جائے، پھر 1935 سے وہ باقاعدہ میوزیم میں شمار کیا جانے لگا۔ لیکن ترکی کے جو عوام تھے، بلکہ عالم اسلام کے جو عوام تھے، کسی نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ آخر تک اس کے لیے کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ 80 سال کے بعد ان کی محنت رنگ لائی، اور وہاں کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ یہ علاقہ چونکہ وقف ہے، بادشاہ نے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، تو جس نے بھی اس کو میوزیم میں تبدیل کیا ہے اس نے غلط کیا۔ تو اس لیے یہ فیصلہ سنایا۔ آج اس فیصلے پر مغربی دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل پر حملہ ہوا ہے، ان کی عزت پاش پاش ہو گئی ہے۔ دوبارہ انہوں نے جو خواب دیکھا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ غلام بنا کر رکھنا ہے، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، علمی اعتبار سے مسلمانوں کو جو غلام بن کر رکھنا ہے، آیا صوفیہ اب جب دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اب ان کو یہ خطرہ لائق ہو گیا ہے، کہیں پھر مسلمان دوبارہ بیدار نہ ہو جائیں، کہیں وہ پھر دوبارہ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں۔ یہ ڈر اور یہ خوف ان کو اب دلوں کے اندر پنپ رہا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ وہ پڑھ چکے ہیں، یہ کتنے بہادر، اللہ پر کتنا یقین رکھنے والے، کتنے آگے بڑھنے والے، کتنی ترقی کرنے والی قوم تھی، ان کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی تھی۔ آج ان کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ آج آیا صوفیہ پر مسلمانوں نے قبضہ کیا، کہ کل انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے، بیت المقدس پر بھی انشاءاللہ مسلمانوں کا علم لٹکائے گا اور مسلمان اس میں نماز پڑھیں گے۔ آج سے ان کے دل میں یہ وسوسہ گردش کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس لیے یہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان کو تو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے، کتنی مسجدوں کو انہوں نے گرجوں میں تبدیل کیا، اس پر تو کوئی آواز نہیں۔
مسجدوں کو توڑ کر مندروں کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتا ہے. لیکن یہاں پر ایک مسجد کو جس کو ظلم و ستم سے میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، دوبارہ اس کو مسجد بنایا جا رہا ہے، تو یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس لیے مسلمانوں کو ان میڈیا کے پروپیگنڈوں کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. یہ ہمارے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. ان کو کبھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ایسی کوئی خوشخبری ملے جس سے ان کے اندر ہمت پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، حوصلہ پیدا ہو، آگے بڑھنے کی خواہش ان کے دل میں امڑنے لگے. ایسا کوئی فیصلہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، قرآن نے صاف الفاظ میں فرمایا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ کوئی اچھائی ہوتی ہے تو پھر ان کو پریشانی ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھی بات پیش آتی ہے ان کو تکلیف ہونے لگتی ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ ایک اچھا مسلمانوں کے حق میں ایک اچھا فیصلہ ہوا ہے، اس سے مسلمانوں کے دل خوش ہیں، مسلمانوں کے اندر جذبات پیدا ہو رہے ہیں، آگے بڑھنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا ہے. اس لیے دنیا چیخ رہی ہے. ان کو کبھی یہ گوارا نہیں ہے کہ مسلمان خوش ہو جائیں، مسلمان اپنے لیے اچھا مستقبل تلاش کرنے لگے. اس کی انہیں کبھی خواہش نہیں ہے، یہ ان کبھی چاہتے نہیں. اس لیے وہ اس طرح کی آپس میں اس طرح سے سازشیں کر کے میڈیا میں اور حکومتوں کے ذریعے سے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. ہم کو اس سے ڈرنے کی، مایوس ہونے کی، متاثر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس سے ہمیں سبق لینا چاہیے. وہ ترکی 1931 میں جب اس کو سیکولر بنایا گیا، اتنا وہاں پر دینی اعتبار سے ظلم ہوا. قرآن پڑھنے پر نہیں بلکہ قرآن چھاپنے پر پابندی، عربی زبان کی پڑھنے پر پابندی، مدارس ختم کر دیے گئے، علماء کو ختم کر دیا گیا، اور ان کا رسم الخط بھی بدل دیا گیا. جو ان کا رسم الخط تھا وہ فارسی رسم الخط تھا، اس کو رومن اس میں بدل دیا گیا تاکہ وہاں کی جو نئی نسل ہے اپنی تاریخ سے ناواقف ہو جائے. ساری تاریخ ان کی اپنی زبان میں تھی، جب اس کا رسم الخط بدل جائے گا آئندہ کی جو نسل آئے گی وہ اپنی تاریخ سے محروم ہو جائے گی. اتنی کوششیں کی گئی، اذان پر پابندی لگائی گئی. آج اس ترکی کی حالت یہ ہے، وہاں مسلمانوں کا غلبہ ہے، دینداروں کا غلبہ ہے، ہر طرف اسلام کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اسلامی شاعر کو ہر طرف زندہ کیا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں بھی اس سے سبق لینا چاہیے. ہم لوگ بھی ان مراحل سے گزر رہے ہیں. جب اتنی پابندی، اتنی سختی کے باوجود ایک قوم دوبارہ اسلام کی بنیاد پر کھڑی ہو سکتی ہے، کیا ہم کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کس طرح سے کام کیا، وہاں کے علماء نے، وہاں کے صوفیاء نے. اس زمانے میں جب اسلام کا نام لینا جرم، اسلام کی تعلیم حاصل کرنا جرم تھا، انہوں نے نیچے زمین کے نیچے انڈر گراؤنڈ انہوں نے تعلیم دینے شروع کیے. وہاں کے لوگوں کو، بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا، اور ان کی ذہنی تربیت، یہ جو شبینہ مکاتب ہے اس کے اثرات ہیں یہ. پھر انہوں نے ہاسٹل بنانے شروع کیے کہ جو بچے اسکول میں، کالج میں پڑھتے ہیں یہ ہمارے ہاسٹل میں رہیں گے، اور ہاسٹل میں رکھا، ان کی ذہنی فکری تربیت شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ نسل کھڑی ہو گئی آج جن کے ہاتھ میں ترکی کی قیادت ہے. اور دوسری چیز، انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے واقف کیا. آج ان کو اپنے عثمانی ہونے پر فخر ہے. افسوس یہ ہے ہمارے مسلمانوں نے تقریباً 800 سال یہاں پر حکومت کی. ہماری نوجوان نسل اپنی تاریخ سے نہ صرف ناواقف بلکہ ایک طرح سے بددل ہے. اپنے مسلمان بادشاہوں کے سلسلے میں وہ بدظن ہے. تو جو قوم جن کے سامنے کوئی تاریخ نہ ہو، سامنے کوئی مستقبل نہ ہو، وہ کیسے ترقی کر سکتی ہے؟ تو آج دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو اپنے نوجوانوں کو اس سے سبق لینا ہے. ہمیں سبق لے کر آج جو واقعہ پیش آیا ہے اس سے سبق لے کر دو کام کرنے ہیں. ایک تو اپنے نوجوانوں کو اپنی تاریخ سے واقف کرانا ہے، اور دوسرا ان کا صحیح، ان کی فکری اور عقلی اور علمی اعتبار سے تربیت کرنی ہے. محنت کریں گے، کوشش کریں گے، وہ دن دور نہیں کہ یہاں پر بھی انشاءاللہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا اور اسلام کے جھنڈے یہاں پر بھی لہلہانے لگیں گے. تو اس واقعے سے ہمارے لیے یہی پیغام ہے، اللہ تعالیٰ وہ دن ہمیں دکھلائے کہ بیت المقدس بھی آزاد ہو جائے اور پوری دنیا پر، ہندوستان پر اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جو اسلام کی سربلندی اور ترقی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.